اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کا ذکر کیا، میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو ظاہر ہے صحابہ نے جولیاں پھیلا لیں اور عرض گزار ہوئے، حضور ارشاد فرمائیے۔ صحابہ کو یہ آرزو تھی کہ ہم اہل جنت سے ہو جائیں اور دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دوزخ اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے اور جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے۔ تو اللہ کی رضا جنت کی طلب ہے، اس کی خوشنودی طلب کرنا ہے، اور دوزخ سے پناہ طلب کرنا یہ اللہ کے قہر و غضب سے پناہ طلب کرنا ہے اور اس کی امان مانگنا ہے۔ اس لیے تو ہمیں جنت مانگنے کا حکم دیا گیا اور دوزخ سے پناہ کی تلقین کی گئی۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اپنے غلاموں سے فرمایا، جب بھی مانگو اللہ سے جنت الفردوس مانگو، یہ جنت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو اللہ ہم سب کو جنت کے اعلیٰ مرتبے عطا کرے اور آتش دوزخ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ کے قہر و غضب سے ہم بچ جائیں اور اللہ کی رضا کا مظہر ٹھہریں۔ تو ہر صحابی کی یہ تمنا تھی کہ ہم جنت کے حقدار ٹھہریں۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو پھر ارشاد فرمایا، جو کمزور ہیں اور مظلوم ہیں اہل جنت سے ہیں، ایمان کی شرط کے ساتھ۔ جو مسلمان کمزور ہیں، ظلم و ستم سہتے ہیں، تو آقا نے فرمایا کہ وہ اہل جنت سے ہیں۔ چونکہ بہت سارے گناہوں کا کفارہ ان پر ہونے والے ظلم و زیادتیاں بن جاتے ہیں اور ان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اہل ایمان کو جو دنیا میں تکالیف پہنچتی ہیں، ان تمام تکالیف کے بدلے ان کو اجر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو اہل ایمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ اس کی بھی جزا عطا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اہل بلا کو جو قیامت کے دن اجر و صلہ عطا کیا جائے گا، تو لوگ آرزو کریں گے کہ کاش ہماری کھال اور ہمارا جسم دنیا میں لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ اس لیے مظلوم بن جائیں، کبھی ظالم نہ بنیں، چونکہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ جب کہ یہاں بات ظلم کی ہو رہی ہے تو یہ بھی جان لیں کہ صرف کسی کے ساتھ زیادتی کرنا ہی ظلم نہیں، کسی کا حق کھانا ہی ظلم نہیں، کسی کی جان لینا ہی ظلم نہیں، بلکہ بے حیائی کا ارتکاب کرنا یا کروانا بھی ظلم ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ بے حیائی ظلم کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے، لہٰذا بے حیائی ظلم ہی کا حصہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ظالم ہونے سے بچائے، اور مظلوم ہونا جنت کی ٹکٹوں میں سے ایک واضح ٹکٹ ہے۔ تو حالات میں بعض اوقات اس طرح کی صورت بن جاتی ہے کہ یا آپ مظلوم بنیں یا ظالم بنیں، تو اس وقت مظلوم بننے کو اختیار کر لیجئے گا، ظالم کبھی نہ بنیے گا، چونکہ ظالم کا ٹھکانہ آتش دوزخ ہے اور مظلوم کی جگہ اللہ کی جنت ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، جو مظلوم لوگ ہیں وہ اہل جنت سے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا، آپ کے آقا و مولا نے، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے، میں تمہیں اہل دوزخ کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو پھر خود ارشاد فرمایا، ہر شخص جو سرکش ہے اور ہر وقت کھاتا پیتا ہے، یعنی عیاش ہے، اس کی زندگی کا مقصد ہی نفس کی خواہشات کی تکمیل ہے، تو وہ دنیا کے اوپر چلتا پھرتا درندہ اور حیوان ہے۔ انسانی قدریں کیا ہیں اور زندگی گزارنے کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے، اس کو اس کی پرواہ نہیں، بلکہ وہ متکبر اور سرکش ہے اور ہر وقت عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہی لوگ اہل دوزخ سے ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
کہ میں تمہیں خبر نہ دوں جو تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہیں؟ تو پھر جولیاں پھیل گئیں۔ تو فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھے وہ ہیں جو اچھے اخلاق کے حامل ہیں، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں، لوگوں سے اچھا انداز رکھتے ہیں اور اچھے طریق سے چلتے ہیں، غرور نہیں کرتے، سرکش نہیں، اللہ کی راہ میں چلتے ہیں، ہر ایک سے اچھے طریق سے بات کرتے ہیں، غریب و امیر کا فرق نہیں رکھتے، یعنی ہر ایک کو ایک ہی انداز سے وہ فیس کرتے ہیں، تو وہ تم میں سے سب سے بہترین ہیں۔ اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق اپنانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ اچھے اخلاق کا ہونا ہی سب سے اچھا ہونے کی علامت ہے، جو حدیث پاک میں آیا ہے۔ تو ہمیشہ اچھے اخلاق اپنائیے گا، کبھی بھی برے اخلاق کی طرف متوجہ نہ ہوں، کیونکہ اچھے اخلاق کا ہونا ہی سب سے اچھا ہونے کی علامت ہے اور جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے۔